فجر کی نماز سے پہلے غالباً میں نے خواب دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھے ہیں جو جس طرح سکون راحت. آج ہر طرف ڈینگی کا مرض، پریشانیاں، کینسر ہر طرف سے مسلمانوں کو گھیرے میں لے چکے ہیں. ہر پریشانی، ایسی کوئی پریشانی نہیں جو اور مسلمان پر مسلط نہیں ہے. آپ کو یہ ایسا وظیفہ، اللہ کی قسم یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس سے آپ کی ہر پریشانی ختم ہوگی، آپ کا ہر غم ختم ہوگا. خوشیاں مناتے رہیں، دل کا سکون آتا رہے گا، بے سکونی، بے اطمینانی، غم، تکلیف، مصیبت چلا جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے جنت کا نمونہ بنا دے گا. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، بہلول کو دیکھا. بہلول کو دیکھا تو اس نے ارادہ کیا کہ بہلول سے مل جائے. بہلول تو ایک مجذوب قسم کا بزرگ تھا. مجذوب اس کو کہتے ہیں جس کا ظاہری عقل کا ظاہری شیشہ ٹوٹ چکا ہو، وہ اللہ کی طرف بس مائل ہو. دنیا میں وہ لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ دنیا میں لوگ اس کو دیوانہ سمجھتے ہیں. یہ دیوانہ ہے. بہلول کو لوگ دیوانہ سمجھتے تھے، حالانکہ وہ بہت بڑے بزرگ، مجذوب قسم کے بزرگ تھے. تو لوگ تو دیوانہ سمجھتے. جنید بغدادی کے ساتھ شاگرد بھی ہیں، اور آپ کو وظیفہ دیتا ہوں کہ کس طرح آپ کے جو غموم ہموم پریشانیاں ہیں کس طرح ختم ہوں گی. اللہ کی قسم تمام پریشانیوں اور تمام غموم و ہموم کا یہی وظیفہ کافی ہے جو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں. آج ہم ہر طرف پریشان ہیں. کوئی صدقے کر رہے، سڑکوں پہ صدقے کر رہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے کہ وہی ڈینگی کا مرض ہے، ملیریا ہے. کتنی پریشانیاں ہیں آج جو مسلمانوں پر نازل ہو رہی ہیں. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ارادہ کیا کہ بہلول سے ملے. تو شاگرد کہہ رہے ہیں حضرت ان سے ملنے میں کیا فائدہ، یہ تو دیوانہ ہے. اور آپ تو جنید بغدادی کا نام سنا ہے آپ نے؟ جنید بغدادی تو اولیاء اللہ کے سرتاج تھے، سرتاج. وہ تو اولیاء اللہ کے سردار ہیں، وہ سر کے تاج ہیں سارے اولیاء اللہ کے، صوفیہ کرام کے. تو بہت بڑے بزرگ، اور مل رہے ہیں مجذوب قسم جو لوگ اس کو دیوانہ سمجھ رہے ہیں بہلول سے. تو شاگرد یہ کہہ رہے ہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں، ان سے ملنا ہے، ان سے ملیے. تو آ کر سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہلول نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون؟ بہلول کہتے ہیں کون؟ جنید بغدادی کہتے ہیں میں جنید ہوں جی حضرت، میں جنید ہوں. کون سا جنید؟ وہی جنید جو لوگوں کو پڑھا رہا ہے، سبق دینی علوم دے رہا ہوں. اچھا 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 جنید، یہ تو بتاؤ، آپ تو لوگوں کو دینی علوم پڑھا رہے ہیں، یہ تو ذرا مجھے بتاؤ کہ آپ کو کھانے کے آداب معلوم ہیں؟ تو جنید بغدادی نے کہا جی ہاں. بہلول کہتے ہیں کیا کیا ہے؟ تو جنید بغدادی نے اس سے شروع کیا، پہلے ہاتھ دھوئیں، اس کے بعد کھانا شروع کریں، لیکن سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، اور چھوٹے چھوٹے لقمے کھانے ہیں، اپنی طرف سے کھانے. ایسے جو آداب ہیں نا کھانے کے وہ بتا دیے جو کتابوں میں لکھے ہیں. تو بہلول ویسے روانہ ہو گئے وہاں سے. یہ سن کر جنید بغدادی کو شاگرد کہہ رہے ہیں حضرت ہم نے نہیں بتایا تھا کہ یہ دیوانہ ہے. دیکھو کتنی باتیں سنائی آپ کو. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا نہیں، چپ. پھر جاتے ہیں اس کے پیچھے، اس سے کچھ سیکھنا ہے آج. تو پھر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بہلول کے پاس آئے، وہ ادھر آگے بیٹھ گئے تھے. تو پھر کہا کون؟ جنید. پھر کوئی بات کہی، پھر روانہ ہو گئے. تیسری بار جنید بغدادی پھر گئے، حضرت مجھے کچھ سکھا دیں، آپ سے کچھ سیکھنا ہے. تو بہلول نے کہا جنید آپ بہت بڑے بڑے لوگوں کو علوم دیتے ہیں، دینی علوم پڑھاتے ہیں، لیکن میں نے صرف کھانے کا ادب آپ سے پوچھا تو آپ نے کہا ہاتھ دھونے ہیں، بسم اللہ پڑھنا ہے، اور یوں دسترخوان بچھانا ہے، اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے لقمے کھانے ہیں. لیکن آپ نے تو سب سے بڑا ادب کھانے کا وہ تو بھول ہی گیا، آپ نے تو وہ چھوڑ دیا. اس نے کہا کیا حضرت؟
آج اگر ہم کسی مفتی سے بھی کہیں پوچھ لیں کہ بھائی کھانے کے آداب کیا ہیں تو یہی بتائے گا نا، ہاتھ دھونے ہیں، بسم اللہ پڑھنا ہے، لقمے چوٹھے کھانا ہے، اپنی طرف سے کھانا ہے، یہ وغیرہ وغیرہ۔ تو بہلول نے کہا کہ جنید، کھانے کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ پہلے دیکھ لیں کہ یہ کھانا جو میرے سامنے رکھا ہے، یہ جو میں کھانے والا ہوں، یہ حلال ہے یا حرام۔ اب آپ دیکھتے ہیں کسی نے آج تک سوچا ہے کہ میں جو کھانا کھا رہا ہوں یہ حلال کا کھا رہا ہوں یا حرام کا کھا رہا ہوں؟ ہاتھ ذرا بلند کریں جس نے بھی ایسا سوچا ہے کبھی، کسی نے بھی نہیں۔ ہم صدقے بھی کریں، اللہ کے لیے حرام چھوڑ دیں، حرام چھوڑ دیں۔ جس پیٹ میں حرام پڑا ہو اس کی دعائیں رد ہو جاتی ہیں، اس کی دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو کھانے کا ادب آج ہر طرف پریشانیاں ہیں۔ دیکھو مسلمان ڈاکہ، فراڈ، دھوکہ دہی، جھوٹ، یہ آج مسلمان کے کام بن چکے ہیں۔ سارے مذاہب والے بھی یہی سوچتے ہیں کہ یہ کام صرف مسلمانوں کا ہے، نعوذ باللہ۔ ایک عیسائی کسی نے مسلمان کیا، ایک بہت بڑا بزرگ تھا، اس نے ایک عیسائی کو مسلمان کر لیا، اسلام قبول کر لیا۔ تو اس مسلمان نے کہا آؤ ہمارے مسجد میں نماز پڑھیں۔ اب نماز کے لیے مسجد میں آئے تو مسلمان بزرگ نے کہا کہ اس جو نیا مسلمان ہوا تھا عیسائی، اس سے کہا کہ یہ جوتے اپنے ساتھ لے وہ ادھر رکھنا ہے۔ تو عیسائی جو نیا مسلمان ہوا تو حیران ہو، کیوں اندر؟ ہم تو اپنے عبادت خانے میں جوتے نہیں لیتے ساتھ، کیونکہ یہ تو بے ادبی ہے۔ تو مسلمان نے کہا یہاں جوتے چوری ہو جاتے ہیں۔ تو اس نئے مسلمان نے کہا کہ بھئی یہ کون چوری کرتے ہیں، کس مذہب والے؟ تو مسلمان نے مجبوراً یہی کہا کہ مسلمان۔ تو اس عیسائی نے افسوس کیا کہ جس مذہب میں چوریاں ہوتی ہو، جو لوگ چوری کرتا ہوں، میں اس مذہب کو کیوں قبول کروں؟ افسوس کہ وہ پھر عیسائی ہو گیا۔ آج ہماری مساجد سے بلکہ عیسائی بھی آج اپنے ساتھ جوتے لے جاتے، اپنے جو کیا کہتے ہیں اس کو، گرجا میں جو ان کا عبادت خانہ ہے، آج وہ بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں جوتے۔ کیوں؟ وہ یہ نہیں کہتے کہ عیسائی چوراتے ہیں، یہ نہیں کہتے ہندو چوراتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ سکھ چوراتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ مجوسی چوراتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مسلمان چوری کرتے ہیں، مسلمان آتے ہیں اور جوتے چوری کر لیتے ہیں۔ آج اتنے مسلمان بدنام ہو گئے۔ مسلمان کا یہ شیوا ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بولے گا، مسلمان چوری نہیں کرے گا، مسلمان حرام نہیں کہے گا، لیکن آج مسلمان نے یہی اپنے پیشے بنا لیے ہیں۔ پریشانیاں نہیں آئیں گی آپ کو، ہمیں اللہ خوش کرے گا جب یہ ہم کام کریں۔ آج ہندو بھی اپنے عبادت خانے میں جوتے لے جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے ہندو چوری کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے سکھ چوری کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے مجوسی چوری کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے عیسائی چوری کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں مسلمان چوری کرتے ہیں۔ افسوس، صد افسوس ہماری حالت پر۔ آئیے اللہ کے سامنے توبہ کریں، مسلمانوں اللہ کے سامنے توبہ کریں۔ میں یہ بات بہت ہی پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، لیکن میں نے پرسوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت سے بہت خفا ہے، ناراض ہے ہماری حالت کو دیکھتے ہوئے۔ پرسوں کی رات میں نے رات کو تقریباً فجر کی نماز سے پہلے غالباً میں سو رہا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھے ہیں، جو جس طرح ہم جو گھٹنے اس طرح اوپر کرتے ہیں اور یوں بیٹھتے ہیں، یوں بیٹھے ہیں۔ تو میں نے دیکھا تو میں نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ہاتھوں کو بوسا دیا۔
میں نے حضور پر اس وقت تو مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا، میں تو خوش تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ کے ہاتھوں کو چوما، لیکن ابھی جب سوچتا ہوں پھر میں نے نہ کچھ بات ہوئی، اب سوچتا ہوں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ایسے کیوں بیٹھے تھے پریشان، یہ امت کی حالت کو دیکھتے ہوئے۔ امت کی حالت زار کو دیکھتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان لگ رہے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، آئیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں، گناہ چھوڑ دیں، حرام کاری چھوڑ دیں، جھوٹ چھوڑ دیں، استغفار کریں، اجتماعی استغفار بھی کریں، انفرادی استغفار بھی کریں، توبہ کریں کہ ہم انشاءاللہ العزیز آئندہ گناہ نہیں کریں گے۔ اور توبہ کے پہلے جو اجمالی توبہ کے لیے 3 شرائط ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اپنے گناہ پر نادم ہونا، کہ ہم اپنے گناہ پہ پشیمان ہوں، نادم ہوں، خفا ہوں کہ ہم سے یہ بری خصلت ہو گئی ہے۔ یہ پہلا قدم ہے توبہ کے لیے۔ دوسرا شرط یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیں۔ یہ نہیں کہ ابھی داڑھی منڈانے سے توبہ کر رہے ہیں، استغفار پڑھ رہے ہیں اور داڑھی منڈا رہے ہیں، تو یہ توبہ کا مذاق ہے، یہ تو توبہ کا مذاق ہے۔ گناہ کو چھوڑ دیں۔ تیسرا اور آخری شرط اجمالی توبہ کی بات کر رہا ہوں، ایک ہے توبہ تفصیلی۔ اجمالی توبہ کا تیسرا اور آخری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کا آپ نے ارادہ کرنا ہے کہ بعد میں کبھی نہیں کرنا ہے۔ آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ اب میں سے توبہ کر رہا ہوں، اس گناہ کو میں نے چھوڑ بھی دیا اور آئندہ کے لیے نہیں کروں گا، بس آپ کی توبہ اسی وقت انشاءاللہ ارحم الراحمین کے دربار میں قبول ہو گیا۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ خدا نخواستہ پھر نہ ہو جائے، تو آپ کے دل میں ارادہ پکا ہونا چاہیے، خدا نخواستہ شیطان کے جال میں پن سے، نفس کی شرارتوں سے آپ نے پھر دوبارہ ہو گیا گناہ، تو پھر توبہ کریں نا۔ تو توبہ کا دروازہ تو ابھی بند نہیں ہوا نا، توبہ کریں اللہ کے سامنے، لیکن آپ کا ارادہ اللہ جانتا ہے کہ آپ نے سچی توبہ کی ہے یا دھوکہ دینے کے لیے۔ تو ان شرائط کے ساتھ جب توبہ کریں گے تو پھر توبہ تفصیلی کی ضرورت ہے۔ توبہ تفصیلی آپ کے پاس کسی کے حقوق ہوں، حقوق العباد، حقوق اللہ، آپ نے نمازیں قضا کی ہوئی ہیں تو اس کا حساب کتاب لگا دیں، وہ نمازیں بھی پوری کریں، اپنی زندگی میں شروع کریں۔ میں نے ارادہ کریں کہ میں نے اتنے نمازیں پڑھنی ہیں، تو آپ نے وہ نمازیں ایک اندازہ لگا دیں نا کہ میں جب سے بالغ ہوا ہوں تو مجھ سے صبح کی فجر کی کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، اپنی کاپی میں لکھ دیں، اسی طرح ظہر، اسی طرح عصر، عشاء، مغرب، سب۔ اور پھر جب بھی آپ کو موقع ملے نوافل، زیادہ عام نوافل کی جگہ یہی فرض پڑھتے رہیں، وہ قضا نمازیں۔ تو آپ کے اندازے کے مطابق جب پورا ہو جائیں تو پھر اللہ کے ہاں چھوڑ دیں، بس اللہ کے بھروسے پر۔ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط لکھا کہ مجھ پر جو قضا نمازیں تھیں وہ تو میں نے پوری کر لیے ہیں، لیکن پھر بھی پڑھ رہا ہوں احتیاطاً۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فضول حرکت ہے، بس آپ نے پورے کر لیے، اپنے اندازہ پورا کر لیا ہے تو بس اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ بہت مہربان ہے۔ اسی طرح آپ نے کتنے روزے کھائے ہوئے ہیں وہ بھی اپنی زندگی میں پورا کرنا شروع کر دیں، وصیت بھی لکھ دیں۔ اسی طرح کسی کا آپ کے پاس حق ہے وہ دلا دیں یا اس سے جا کے معافی مانگ لیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی بن جائے گی، اور دنیا میں زندگی کے انشاءاللہ دنیا میں جنت کے مزے لوٹیں گے، دل کو اطمینان، سکون، راحت۔ آج ہر طرف ڈینگی کا مرض، پریشانیاں،
کینسر ہر طرف سے مسلمانوں کو گھیرے میں لے چکے ہیں۔ ہر پریشانی، ایسی کوئی پریشانی نہیں جو اور مسلمان پر مسلط نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ ہمارے اعمال، اور ان اعمال میں سب سے بری خصلت ہماری حرام کی کمائی، بجلی کی چوری عام، گیس کی چوری عام، لوگوں کا لوٹ کا سوٹ، جائیدادوں پر، زمینوں پر ناجائز قبضے ہر طرف سے، یہاں تک کہ جوتے بھی مسلمان ہی چوری کرتے ہیں۔ تو ہم پر عذاب نہیں آئیں گے؟ تو آئیے آپ کو یہ ایسا وظیفہ، اللہ کی قسم یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس سے آپ کی ہر پریشانی ختم ہوگی، آپ کا ہر غم ختم ہوگا۔ اللہ سے واسطہ جوڑیں اور جو گناہ ہو چکے ہیں اس پر سچی دل سے استغفار کریں۔ ابھی ایسا کریں کہ 1200 مرتبہ روزانہ استغفار کا معمول بنا لیں 40 دن تک۔ ایک چھلا جو ہے 1200 مرتبہ روزانہ، اگر زیادہ پڑھنا چاہیں، لیکن صرف پڑھنے کا نام نہیں استغفار، جس طرح میں نے بتایا ان شرائط کے ساتھ استغفار کرنا ہے۔ تو 1200 مرتبہ 40 دن تک کریں، اور اس کے بعد روزانہ 100 بار صبح 100 بار شام استغفار کرتے رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں، خوشیاں مناتے رہیں، دل کا سکون آتا رہے گا، بے سکونی، بے اطمینانی، غم، تکلیف، مصیبت چلا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے جنت کا نمونہ بنا دے گا۔ بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، ان کے پاس نہ مال ہے نہ اولاد ہے، وہ خوش ہیں، ان کی زندگی میں خوشیاں ہیں، ان کی زندگی میں خوشیاں آ رہی ہیں۔ بھائی خوشی چاہیے، خوشی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ، کہ ہم آج سے ہی اللہ سے صلح کر لیں، اللہ سے جو ہے واسطہ جوڑ دیں، استغفار کریں، توبہ کریں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ مبارک میں خوش کر دیں انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے اعمال تو جاتے ہیں نا حضور کے پاس، کہ آپ کے امتی یہ کارنامے انجام دے رہے ہیں، وہ مسجد سے جوتے چورا رہے ہیں، وہ جھوٹی گواہیاں دے رہے ہیں، وہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہ دھوکہ دہی کر رہے ہیں، دھوکے دے رہے ہیں، فراڈ مسلمان کا کام۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوگی۔ تو ہمارے اچھے اعمال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں گے، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں گے تو ہماری شفاعت فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز، اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ۔ اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں ان سے کہیے کہ میری اطاعت کرو، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت معافی کرنے والے، بخشنے والے ہیں، بہت مہربان ہے۔ تو آئیے آج سے انشاءاللہ العزیز صدقات بھی کریں، صدقہ سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، لیکن سب سے پہلے اپنے مال کو حلال بنائیں، اپنے پیٹ کو حرام سے نہ بھرا کریں، اپنی اولاد کا پیٹ حرام سے نہ بھرا کریں، حرام کاریاں چھوڑ دیں، گناہ چھوڑ دیں، اور سچی دل سے توبہ کریں، استغفار کریں، اور پھر اپنی زندگی کو دیکھیں کہ آپ کی زندگی کیسے مزیدار خوشیوں کا مرکز بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی گناہ ہو چکے ہیں، اے میرے اللہ، ہم سے جو گناہ دانستگی میں، نادانستگی میں، خطأً قصداً جو بھی گناہ ہو چکے ہیں، بڑی بڑی گناہ ہیں، چھوٹی گناہ ہیں، خفیہ طور پر اور اعلانیہ، سب کو معاف فرما۔ اے میرے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما۔ ہم سے پر جو مصیبتیں آ رہی ہیں یا آئی ہوئی ہیں، یہ سب ہمارے اعمال کی شامت ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال جو گناہوں میں ملوث رہے ہیں ان کو معاف فرما، اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، اپنی رحمت نازل فرما، اپنی رحمت نازل فرما، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح
صحیح غلام ہمیں بنا دے۔ یقیناً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام بنا اس کو بڑی بادشاہی ملی۔ اے اللہ، اے میرے اللہ، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح امتی اور صحیح غلام بنا دے۔ اور یا اللہ، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔